ایران اور امریکہ کے درمیان مذاکرات بحالی کی کوششوں میں بڑی پیشرفت۔ عرب میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ ایران معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان سے اہم شخصیت کل ایران روانہ ہو سکتی ہے، جس کے بعد معاہدے کے حتمی نکات کا جلد اعلان بھی متوقع ہے۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بھی بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات آخری مراحل میں ہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم معاملہ ختم کر دیں یا ایران ڈیل پر دستخط کر دے۔ ایران ڈیل کرے یا بہت بڑی چیزوں کے لیے تیار ہو جائے۔ دعویٰ کیا گیا ہے امریکہ کی جانب سے کہ ایران معاہدے کے ڈرافٹ کو حتمی شکل دینے کے لیے سنجیدہ کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان سے اہم شخصیت کل ایران روانہ ہو سکتی ہے، جس کے بعد معاہدے کے حتمی نکات کا جلد اعلان متوقع ہے۔ تجزیہ کار زاہد محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، شامل گفتگو کرتے ہیں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ سماعت کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ بڑی پیشرفت سامنے ہے، عرب میڈیا نے دعویٰ کیا کہ پاکستان سے کل کوئی اہم شخصیت ایران روانہ ہو سکتی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ کا ایک ہفتے میں یہ دوسرا دورہ ہے، تو کیا کہیں گے ان ڈیولپمنٹس پر؟ جی بالکل، اس وقت جو ڈپلومیسی ہے جی اس کے وہ کہتے ہیں نا کہ اس وقت پیک پہ ہے جی اپنے، اور آف کورس ٹائم کی جو پریشرز ہیں وہ دونوں طرف ہیں، ایران کے اوپر بھی ہیں اور آف کورس امریکہ کے اوپر بھی ہیں۔ خاص طور پر بھی یہ جو کانگریس میں گو کہ ہے تو سمبولک ووٹنگ، لیکن ایک ٹرینڈ کو ظاہر کرتی ہے کہ کتنی ڈس اپروول ہے اس وار کی وہاں پر۔ 4 ریپبلکنز جو ہیں انہوں نے بھی ووٹ اگینسٹ کی ہے، تو یہ ایک انڈیکیشن ہے کہ وار از ناٹ پاپولر، اور پاکستان بینگ دا سول میڈیٹر ایک فیکٹر آف اسٹیبلٹی کے طور پر جو ایکٹ کر رہا ہے، اس نے اسکریمبل کیا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس معاہدے کو حتمی شکل دی جائے تاکہ جو ریجنل پیس ہے یا جو انٹرنیشنل پیس ہے اس کو بحال کیا جائے جی۔ ورنہ تو انفارچونیٹلی جو چوائسیز ہیں وہ بہت لمٹ ہو رہی ہیں، فرسٹریشن بھی بڑھ رہی ہے، اور شاید عید کے بعد ایسا ماحول بن جائے کہ اگر یہ معاہدے کی طرف نہیں جاتے تو پھر ہم ایسکلیشن کی طرف واپس جائیں گے۔ زاہد صاحب، لیکن امریکہ تو بہت، جس طرح آپ بھی بات کریں کہ لمیٹڈ چوائسیز ہیں، تو امریکہ 2 ہی چوائسیز دے رہا ہے، یا تو ایران ڈیل پر دستخط کرے یا پھر بہت بری چیزوں کے لیے یعنی کہ ڈسٹرکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ڈیل نہیں ہو پاتی تو پھر کس قسم کی سچویشن کا سامنا کرنا پڑے گا ایران کو؟ دیکھیں یہ جو لینگویج ہے جی، یہ لینگویج آف وار اور ڈپلومیسی ہے، ٹیک اینڈ کیرٹ کی پالیسی ہوتی ہے۔ آف کورس کوئی بھی جو ملٹری انسٹرومنٹ جب آپ استعمال کر لیتے ہیں، جب جنگ ہو جاتی ہے، وار ہو جاتی ہے، تو آپ اس کے بعد پھر ایسکلیشن لیڈر اوپر کے ایسکلیشن لیڈر کی بات ضرور کرتے ہیں، ایک ماحول پیدا کرتے ہیں تاکہ دوسری جو اپوزنگ پارٹی ہے یا جو کنٹری ہے، ملک ہے، وہ اس پہ کمپرومائز کرے۔ لیکن دونوں کو ایک دوسرے کو انسینٹیو دینے ہوں گے۔ یہ تھریٹ سے اگر ملٹری نے آبجیکٹیوز حاصل کرنے ہوتے تو 39 ڈیز کی وار جو ہوئی ہے، یعنی کہ نتائج تک جانا ہے تو دونوں کو ایک دوسرے کو انسینٹیوز دینے پڑیں گے۔ آپ جس طرح سے بات بھی کریں، آپ نے تجزیہ دیا، زاہد محمود صاحب آپ کا شکریہ۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ایک ہفتے میں دوسرا دورہ ایران، ایک بار پھر اہم پیغام لے کر تہران پہنچے، جہاں ان کی ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے اہم ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی پاسداران انقلاب کے جنرل احمد وحیدی سے بھی ملے۔ خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ مذاکرات کے حوالے سے گفتگو کی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے تہران میں ایرانی ہم منصب اسکندر مومنی سے بھی ملاقات کی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی ایرانی ہم منصب سے یہ دوسری ملاقات ہے۔ ایران جنگ کو روکنا ہوگا، مشرق وسطی میں مزید کشیدگی غیر دانشمندانہ ہوگی، چین اور روس نے خبردار کر دیا۔ چینی صدر کی روسی ہم منصب سے ملاقات، کہا دنیا جنگل کے قانون کی طرف واپس جانے کے لیے خطرے سے دوچار ہے۔ جنگ ختم ہونے سے تجارتی معاملات میں رکاوٹیں کم ہوں گی، چین اور روس کو ہر قسم کی دھونس دھمکیوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔ روسی صدر نے کہا چین کے ساتھ تعلقات غیر معمولی ہے، چین کو توانائی کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کا دورہ چین، دونوں ملکوں کا اسٹریٹجک تعاون بڑھانے پر اتفاق، مشرق وسطی میں بڑھتی کشیدگی کو خطرناک قرار دے دیا۔ بیجنگ میں روسی صدر پوٹن نے چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران صدر شی جن پنگ نے کہا مشرق وسطی میں مزید کشیدگی غیر دانشمندانہ ہوگی۔ صدر پوٹن اس موقع پر بولے روسی اور چینی تعلقات عالمی استحکام میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ روس اور چین کے درمیان تعاون کی 20 دستاویزات پر دستخط ہوئے، جس میں توانائی کے شعبے میں تعاون کا معاہدہ بھی شامل ہے۔ روس اور چین کے درمیان مذاکرات کا مشترکہ اعلامیہ جاری۔
اعلامیے میں مشرق وسطی میں مکمل اور فوری جنگ بندی پر زور دیا گیا۔ دونوں ملکوں نے مسلح افواج کے درمیان تعاون مضبوط بنانے پر بھی اتفاق کیا۔ صدر ولادیمیر پیوٹن کا گریٹ ہال آف دی پیپل آمد پر شاندار استقبال کیا گیا۔ دشمن نے دوبارہ حملہ کیا تو جنگ صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی، ایسے مقامات پر حملہ کریں گے جن کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، ایران نے خبردار کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا، ہم خیالی بیانات اور آن لائن باتوں پر یقین نہیں رکھتے، آپ ہماری طاقت میدان جنگ میں دیکھیں گے۔ امریکہ اور اسرائیل نے اسٹریٹجک ناکامیوں سے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ امریکہ ایک بار پھر دھمکیوں کی زبان استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی نے کہا، دشمن کے خلاف مجاہدین اور مخلص قوتیں متحد ہیں، قوم اور حکومت کا اتحاد ہی روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ سابق صدر ابراہیم رئیسی کی برسی پر پیغام میں کہنا تھا کہ حکومت عوام کے معاشی مسائل کو فوری حل کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ ڈرگ ڈیلر انمول اور پنکی کیس میں نئی پیش رفت ہوئی ہے۔ پنکی کی سائرہ شوکت کے نام سے شناختی کارڈ بنانے کی کوشش پکڑی گئی ہے۔ انمول نے پاک آئی ڈی ایپ پر 18 فروری کو شناختی کارڈ کی درخواست دی تھی۔ بات کریں گے اسی حوالے سے جاوید چودھری ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے کیا معلوم ہو پایا؟ جی، انمول پنکی کی سائرہ شوکت کے نام سے شناختی کارڈ بنانے کی کوشش پکڑی گئی ہے۔ انمول نے پاک آئی ڈی ایپ پر 18 فروری کو شناختی کارڈ کی درخواست دی۔ دوہری شناخت میں شوکت علی والد اور پروین نصرت کو ماں ظاہر کیا گیا۔ نئی شناخت انمول نے علامہ اقبال کالونی شاہدرہ لاہور کا پتہ درج کیا۔ نادر ایپ میں سیکورٹی پروٹیکشن کی وجہ سے درخواست پروسیس نہیں ہو سکی۔ پنکی کے خلاف جعلسازی کی کوشش کا مقدمہ درج کرنے کی بھی تیاری کر لی گئی ہے اور اس ضمن میں کارروائی کے لیے ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا نے ناظرہ حکام خط لکھ دیا ہے۔ ڈی آئی جی ساؤتھ خط کے بعد تفصیل آپ نے ناظرہ فراہم کی۔ جاوید اصغر چودھری آپ کا شکریہ۔ راجہ پرویز اشرف نے ڈرگ کوئن کے الزامات کا معاملہ قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی میں اٹھا دیا۔ بولے، بے داغ سیاسی زندگی گزاری، بغیر تصدیق میرا نام لے کر مشکلات پیدا کی گئی۔ وزیر قانون نے تحقیقات کی یقین دہانی کروا دی۔ رپورٹ کریں گے قمر المنور۔ انمول پنکی کی جانب سے مبینہ الزامات اور سوشل میڈیا پر سیاسی رہنماؤں کے نام کے استعمال کا معاملہ قومی اسمبلی اور قائمہ کمیٹی داخلہ میں پہنچ گیا۔ جعلی رہنما راجہ پرویز اشرف اپنا نام سوشل میڈیا پر اچھالے جانے کے بعد قومی اسمبلی میں وضاحتیں دیتے رہے۔ ایک بے داغ زندگی گزاری ہے۔ میں اس ہاؤس کا چوتھی بار ممبر ہوں، اس ملک کا وزیر اعظم رہا ہوں، اسپیکر رہا ہوں نیشنل اسمبلی کا، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو فیک نیوز ہے، ایسی قانون سازی ہونی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس کے بھی کوئی حدود و قیود جو ہیں وہ مقرر کیے جانے چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارڑ نے راجہ پرویز اشرف کو تسلی دیتے ہوئے تحقیقات اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کرا دی۔ راجہ صاحب، آپ کی ساری زندگی ہم سب کے سامنے ہے اور آپ نے خود کہہ دیا کہ پچھلے 2 دن میں جو ریئیکشنز ہیں ان سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ اتنی ایک بونگی اور فریولس بات تھی جس پہ کسی نے بھی کان نہیں دھرا۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی داخلہ میں بھی اسی معاملے کی گونج رہی۔ خواجہ اظہار الحسن کا کہنا تھا کہ این سی سی آئی اے میں پتھر کے زمانے کے لوگ رکھے گئے ہیں۔ لکھ کر دیتا ہوں کہ پنکی 6 ماہ میں باہر آ جائے گی۔ کمیٹی نے سندھ اور پنجاب پولیس کو معاملے کی انکوائری کا حکم دے دیا۔ پنجاب حکومت ہمیں گندم نہیں دے رہی اور وفاق گیس بند کر رہا ہے، ہمیں این ایف سی میں حصہ بھی نہیں مل رہا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا احتجاج، کہا خیبر پختونخوا پورے ملک کو گیس اور بجلی دے رہا ہے مگر صوبے کو کیا مل رہا ہے۔ یہ بھی کہا ہم بانی سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہے تھے نہ کہ احتجاج کرنے، مگر حکومت نے ہمارے قافلے کو روکا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بانی کا شفا انٹرنیشنل اسپتال سے علاج کروایا جائے۔ کا وزیر اعلیٰ اپنی کیبنٹ کے ساتھ، اپنے پارلیمنٹیرین کے ساتھ عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کے لیے جا رہا تھا۔ ہم تو وہاں پر کوئی پروٹیسٹ کرنے نہیں جا رہے تھے یا جلسہ کرنے نہیں جا رہے تھے۔ منتخب نمائندوں کے ساتھ ان کا یہ رویہ ہے تو عام عوام کے ساتھ ان کا کیا رویہ ہوگا؟ صرف ایک ہی مطالبہ کہ عمران خان صاحب کا علاج ان کی فیملی کی موجودگی میں، ان کے ذاتی ڈاکٹرز کی نگرانی میں الشفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں ہو۔ اس میں کچھ غیر آئینی، غیر قانونی ہے۔ خیبر پختونخوا پاکستان کو سستی بجلی دے رہا ہے، پنجاب کی حکومت ہم پر گندم بند کر رہی ہے، وفاقی حکومت ہم پر گیس بند کر رہی ہے، نہ این ایف سی میں شیئر دے رہی ہے، نہ ہمارا این ایچ پی دے رہی ہے، نہ ہمیں باقی وسائل دے رہی ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے پنجاب سے گندم کی ترسیل پر پابندی کو آئین کے منافی اور صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی قرار دے دیا۔ وزیراعظم کی جانب سے قائم کمیٹی سے ملاقات میں عوام کے ساتھ زیادتی کے سدباب کا مطالبہ کیا۔ خیبر پختونخوا حکومت اور اپوزیشن کے نمائندوں کی ملاقات میں سی این جی اسٹیشنز کی بندش سے عوام کو درپیش مشکلات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔